أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ ہم نے دیکھا کہ یہود و نصارہ، یہود اور قوم بنی اسرائیل یہ شیاطین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے جادو سیکھ لیے تھے، اور جہاں تک ان کے جادو کا سوال ہے کتابیں بھی انہوں نے لکھ لی تھی اس کی، اور وہ کتابیں جو ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے بارے میں پتہ چلا تو آپ نے اپنے وزیر کے ذریعے سے اس کو تخت کے نیچے دفن کروایا تھا. تو یہ جادو سیکھ کر کے جو ہے کسی کو پریشان کرنے کے لیے اس کو اپناتے تھے یا نقصان پہنچاتے تھے. اسی کو آگے جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن یاد رکھو، تم کیا سمجھتے ہو یہ جادو بیدو سیکھ لیا ہے اور جو ہے لوگوں کو گرویدہ کر دو گے اور لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے، اور تم کو جو ہے کوئی تمہارا توڑ نہیں ہوگا اور تم جو کرو گے وہ پورا ہوگا. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ جو کچھ ہوگا اس سے ضرر نہیں پہنچ سکتا کسی کو مگر خدا کے حکم سے. تو یہ اللہ کا اگر حکم ہو، اللہ کا اذن ہو تو ہی جو ہے وہ بندہ جو ہے گرفت میں آ سکتا جادوگر کے، ورنہ نہیں. اب جادوگر کے گرفت میں آنے کے لیے وہ بندہ کیوں آئے گا؟ ایک تو اللہ رب العزت کے فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی گزارتا نہیں ہوگا، شریعت اور طریقت پر نہیں ہوگا، پابند صوم و صلاۃ نہیں ہوگا، یعنی پاک باز نہ ہوگا. تو یہاں پر جو ہے اگر جادوگر کوئی ایسے بندے کو جادو کرنا چاہے تو جلدی اثر کرے گا، لیکن جو اللہ کی نگاہ میں ہوگا، اللہ کی رحمت میں ہوگا، اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے جادوگر جو ہے لاکھ کوشش کر لے بغیر اللہ کے حکم کے اس کے جادو کا اثر اس بندے پر بالکل بھی نہیں ہوگا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے بغیر. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. وہ کیا وہ سمجھتے ہیں؟ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا نہ نفع دے گا. جادو جو سیکھتا ہے تو ان کو کیا نقصان اور نفع پہنچا سکتا ہے؟ وَيَتَعَلَّمُونَ، وہ سیکھتے ہیں مَا يَضُرُّهُمْ، جو کہ نہ ان کو ضر پہنچا سکتا ہے، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نہ نفع دے سکتا ہے. ایسی چیز سیکھتے. البتہ ہوتا کیا؟ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ مِنْ خَلَاقٍ. وہ سیکھ تو لیتے ہیں، یہ سمجھتے کہ ہم یہ سیکھ لے کے کسی کو ضر پہنچائیں، نقصان پہنچائیں، کسی کو جو ہے ہم اس کے اوپر حاوی ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو یہ چیز نہ ضر پہنچا سکتی نہ ان کو نفع دے سکتی ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. البتہ معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک
क्या बुरी चीज़ उसने सीख ली, यानी अलीमु ऐसा सीखा, लमन इश्तराहु मा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, जो कि उसको नुकसान दे कै में, आखिरत में, फिल खलाक। हाँ, वलबीस मा शरू बिही अनफुसहुम लौ कानू यालमून, और जिसके बदले में उन्होंने अपने नफ्स को बेच दिया, और उनको इस बात का, लौ कानू यालमून, वो इस बात क्या क्या बेखबर है, उनको नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सा सौदा किया। दुनियावी वक्ती तौर पे आरिजी जो है, मफाद परस्ती के खातिर उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, क्या वो ये नहीं जानते? वलौ अन्नहुम आमनू वत्तकू लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, वलौ अन्नहुम आमनू, चलो खैर ठीक है, अल्लाह फरमाता है कि वलौ अन्नहुम आमनू वत्तकू लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, अगर वो ये जान लें और जान करके अभी भी अगर ईमान लाते हैं और परहेजगारी इख्तियार करते हैं तो अल्लाह के यहाँ का सवाब बहुत अच्छा है। देखो कितना मौका दे रहा, इतना सब करने के बावजूद तुम अगर अपनी गलती को मान लेते हो और दायरे इस्लाम में आ जाते हो तो अल्लाह गफूर रहीम है। ये तमाम जो तुमने अभी तक गुनाहें की है, लोगों को जो है ज़र पहुंचाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पल भर में ये सब तुम्हारी चीज़ों को ख़त्म कर देगा और तुमको परहेजगार बना देगा, और उसका सवाब तुमको अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यालमून, लेकिन अगर उन्हें इस बात का इल्म होता। तफसीर, वमा यज़ुर्रु वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन, ये जादूगर इस जादू से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ज़ारिन जमा फरमाकर, और इरशाद फरमाया कि तमाम दुनिया के जादूगर मिलकर सारा जोर जादू पर खर्च करके भी मामूली शख्स को अदना नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते बग़ैर अल्लाह के इज़्न के, बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के। वो सारी दुनिया के जादूगर अगर एक हो जाएं और तमाम अक़साम के जादू सीख कर जादू करने की कोशिश करें, और अल्लाह अगर जिसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और वो अगर उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो ये सब मिलकर तमाम जादुएं आजमा कर भी उस शख्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह का उसमें इजाज़त न हो। तो एक दो जादूगरों का तो ज़िक्र क्या ही है, इल्ला बिइज़्निल्लाह, यहाँ इज़्न से या तो इरादा मुराद है, यानी उज़्न तकवीनी न कि तशरीई, यानी खुदा ने इस जादू में तासीर तो रख दी है जिससे वो नुकसान पहुंचा देते हैं, जैसे छुरी में काटने की तासीर है जिससे ज़ख्म तो लगेगा, लगाया जा सकता है, वो इसमें मुस्तकिल नहीं। या ये मतलब है कि जादू रब ताला के इजाज़त से असर करता है, इसलिए कभी असर करता और कभी नहीं करता, और किसी पर करता है और किसी पर नहीं करता। अगर हर जादू हमेशा असर करता तो माहिर जादूगर तमाम बादशाहों को फना कर देते, उनकी फ़ौजों को जादू से हलाक कर देते, दुनिया पर राज करते, मगर ऐसा नहीं है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू बहुत तरक्की पर था, चाहिए था कि उन्हें हलाक करके कर डालते, मगर न कर सके। मालूम हुआ कि जादू कभी असर करता और कभी नहीं करता, और किसी पर असर करता और किसी पर नहीं करता, फिर असर भी मुख्तलिफ करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्त जादू किया गया, मगर सिर्फ ख़ियाल मुबारक पर असर हुआ कि किसी कदर निसियान बढ़ गया। लिहाजा मोमिन को चाहिए कि हमेशा रब ताला ही से डरे कि सब इसी के ताबे है। वो यतअल्लमुन मा यज़ुर्रुहुम, हाँ जादूगर खुद जादू से ज़रूर खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे को नुकसान हो या ना हो, क्योंकि वो या तो इस पर अक़ीदा रख कर
یا الفاظ کفریہ بول کر یا شرائط کفر یا ادا کر کے کافر ہو جاتے ہیں، یا ستاروں اور شیاطین میں اثر دیکھ کر ان کو مستقل مؤثر مان جاتے ہیں، جو کفر ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جادوگر گرفتار کر کے قتل بھی کر دیے جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، غرض کہ ان کا دینی و دنیاوی نقصان بہت زیادہ ہے۔ وَلَا يَنْفَعُهُمْ لا یضر کی تاکید نے ہے، یعنی جادوگر کو بہت نقصان دیتا ہے جس میں نفع کا شبہ بھی نہیں ہوتا۔ خلاصہ تفسیر: اے مسلمانوں، بے شک جادو میں تاثیر ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ مستقل تاثیر ہے، نہیں، بلکہ جو کچھ ہے رب تعالیٰ کے اذن اور اس کے ارادے سے ہے۔ جادوگر کے جادو سے دوسروں کو نقصان ہو یا نہ ہو، اور اگر ہو تو پورا ہو یا تھوڑا، مگر خود جادوگر یہ سیکھ کر اپنا نقصان کر لیتا ہے کہ اس کے اوقات بجائے ذکر اللہ کے فکر شیاطین میں گزرتے ہیں، اور وہ بجائے آسمانی کتابوں کے شیاطینی وسوسوں میں پھنسا رہتا ہے، ایمان چھوڑ کر بے ایمان بن جاتا ہے۔ اور اتنا تو خود جادوگر بھی جانتے ہیں کہ جادو کا آخرت میں کوئی ثواب نہیں، کاش یہ وہ بھی جانتے کہ یہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے عوض وہ اپنی جان و ایمان کو فروخت کر چکے ہیں۔ لیکن ان سے کہہ دو کہ ہم بڑے غفور الرحیم ہیں، جس طرح کہ انہوں نے اب پہلے ہمیشہ خطائیں کیں اور ہم نے عطائیں دیں، کوئی لینے والا ہی نہیں ان کو یہ، اور ہم نے عطائیں کی، اگر یہ اس قدر جرم کر کے اب بھی ایمان لائیں تو ہماری رحمت انہیں آغوش میں لینے کو تیار ہے، ہم تو دیتے ہیں، کوئی لینے والا نہیں۔ ان کے ایک کلمہ پڑھ لینے سے ہم انہیں بہت بڑا ثواب دیں گے، حالانکہ ہمارا تھوڑا ثواب بھی ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ کاش کہ یہ اس ثواب کی قدر جانتے تو ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ اے مولا، تیرا کتنا کرم ہے کہ قربان تیری اس مہربانی پر کہ اپنے مجرم بندوں کو رحمت کی طرف بلا رہا ہے، یعنی اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، بلکہ موقعوں پر موقع عطا فرما رہا ہے، چھوٹ پر چھوٹ دے رہا ہے، اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ میری رحمت جو ہے تم کو آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، میرا مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تم جو ہے کلمہ شہادت پڑھ لو اور ایمان لا لو تو اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک اعمال کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اعمال صالح کرنے کی ہم کو ہمت و طاقت توانائی عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔